کمال کیسے حاصل کریں؟ واجبات کی ادائیگی اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا. یہ انسان آپ بڑے سے بڑے عالم اور مجتہد کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ مولانا کہتے ہیں آغا صاحب ہم چاہتے ہیں کہ اچھے ہو جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کچھ زندگی میں کچھ کاموں کو انجام دیں. تو اکثر عالم روحانی وہ کیا کہتے ہیں؟ فقط واجبات. بعض لوگ کہتے ہیں واجبات ادا کرو, واجبات کی ادائیگی کرو, حرام سے اپنا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ دو چیزیں ایسی جو عرفی مثال کے ذریعے میں بہت آپ کے کام آئے گی. آپ طبیب کے پاس گئیں, آپ کا گلا خراب تھا, تو طبیب آپ کو جو دو چیزیں کہے گا, ٹھنڈا پانی نہیں پیو, ٹھنڈی چیز نہیں کھاؤ, اور یہ دوا استعمال میڈیسنس, یہ دوا ہے جو میڈیسنس, اس کو دو کام آپ نے کرنے پہ تو آپ کا گلا صحیح ہوگا. لیکن آپ نے کہا نہیں میں میڈیسنس تو کھا رہی ہوں, وہ تو میں کھاؤں گی لیکن ٹھنڈا پانی بھی پیوں گی, مرتب ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں, مرتب ٹھنڈی بوتل پی رہی ہیں, دوا بھی کھا رہی ہیں, جو ڈاکٹر نے دوائی دی اس کو کھا رہی ہے مرتب, وہ بھی مرتب صبح دوپہر شام مرتب وہ بھی کھا رہی ہے, تو کیا گلا صحیح ہوگا؟ کیوں؟ آپ کیا میں دوائی تو کھا رہی ہوں. کیوں؟ دوسری طرف جو احتیاط کرنی ہے, جو ٹھنڈا پانی نہیں پینا, اس کو آپ انجام دیں. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ نے کہا میں نماز تو پڑھ رہی ہوں, روزہ تو رکھ رہی ہوں, حجاب کر رہی ہوں, جو واجب اللہ نے کہ تمام واجبات کی ادائیگی کروں, لیکن دوسری طرف مثال کے طور پہ خدا نخواستہ ایسی محفل میں جانا جو حرام میں وہاں جا رہے ہیں, غیبت کرنا وہ بھی کر رہے ہیں, کسی برائی کرنا وہ بھی کر رہے ہیں, گناہ کے کاموں کو بھی ساتھ ساتھ اگر انجام دے رہے ہیں, تو وہ انسان اس کمال تک نہیں پہنچے گا. اس کی بہترین مثال یہی کہ انسان کا گلا اس وقت صحیح ہوگا جب دونوں کام انجام دے جائیں گے. میڈیسنس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی ضروری, ٹھنڈا پانی بھی منع کیا جب تک. تو پتہ چلا کہ دو چیزیں کو انجام دیں گے تو انسان اپنی اس بیماری سے نجات حاصل کرے گا. بالکل اسی طرح واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ محرمات سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے, ترک حرام بھی اپنے آپ کو بچائے گا, تو پھر وہ ارتقا کی طرف بڑھے گا. تبھی آپ دیکھیں ایک روایت ہے معراج کی کہ پیغمبر, یہ معراج کی روایت میں یا دوسری روایتوں میں ہے, ایک جملہ ہے کہ انسان کے پاس ایسا تقوی ہو کہ جو اسے حرام سے بچے. یعنی ایسا تقوی نہیں ہو کہ جو اسے حرام کی تقوی ہے لیکن اسے حرام کی طرف نہیں روک رہا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس تقوی کا. یعنی تقوی بھی ایسا ہو, یعنی واجبات کی ادائیگی ایسی ہو کہ جو اسے گناہوں سے محفوظ بھی رکھتا ہو, وہ تقوی فائدہ مند ہے. وہ تقوی فائدہ مند نہیں ہے کہ جو واجبات کی ادائیگی کے ساتھ انسان گناہ بھی انجام دے رہا, پھر انسان کمال تک نہیں پہنچے گا. تو آپ دیکھیں ہم اپنے معاشرے میں, اپنی زندگی میں کیوں کمال تک ہی نہیں پہنچتے؟ اس کی وجہ اس لیے احتیاط نہیں کر رہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, حجاب بھی کر رہے ہیں, حج بھی ادا کر رہے ہیں, اب معروف بھی کر رہے ہیں جو واجب ہے, لوگوں کو نیکی حکم بھی دے رہے ہیں, برائی سے بھی روک رہے ہیں, معاشرے میں اصلاح بھی کر رہے ہیں, اچھے کام بھی کر رہے ہیں, مدرسے میں بھی جا رہے ہیں, مدرسہ پڑھا بھی رہے ہیں, اور آگے چل رہے ہیں. کتنے اچھے اچھے کام ہم انجام دے رہے ہیں, صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں, اور آگے چلے جائیں. لیکن دوسری طرف جہاں ہم جس محفل میں نہیں جانا چاہیے وہاں جا رہے ہیں. مثال کے طور پر غیبت نہیں کرنی چاہیے, غیبت بھی کر رہے ہیں, گناہ کے کاموں کو ساتھ ساتھ انجام دے رہے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ وہ گناہ کی وجہ سے انسان ترقی کی منزلیں طے نہیں کر رہا, وہ کمال حاصل نہیں ہو رہا. جس آپ کے سامنے مثال میں نے عرفی ایک مثال دے دی, بالکل اسی طرح کہ آپ میڈیسن 10 دن تک میڈیسن کھاتے رہے, ساتھ ٹھنڈا پانی بھی پیتے رہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے گئے, ڈاکٹر کہے گا کیوں صحیح نہیں ہو رہا؟ آپ کہ میں میڈیسن تو مکمل لی آپ. ڈاکٹر مجھے احتیاط کی, احتیاط نہیں, ہم تو ٹھنڈا پانی پی رہے. پھر ڈاکٹر کیا کہے گا؟ پھر میں آپ کا علاج نہیں. بعض ڈاکٹر ہیں وہ صاف منع کر دیتے ہیں کہ ہم اس پیشنٹ کا علاج نہیں کرتے جو ہماری بات نہیں مانتا. خیر, تو کہنا مقصد یہ کہ یہ کمال تک پہنچنے کے لیے اہم وسیلہ ہے. آپ دیکھیے گا کہ جتنی بھی لوگ, ہسٹری پڑھیے گا ان لوگوں کی, ابھی تو ہمارا وقت نہیں, ورنہ انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو وہ افراد جو جن لوگوں نے کمال حاصل کیا, میں نے عرض کیا تھا کمال تک پہنچے, انہوں نے اپنی زندگی میں بھی بتایا کہ انسان کو زندگی میں بھی بتایا, لوگوں کو بھی بتایا کہ تمہیں اگر کمال تک پہنچنا ہے تو ان کاموں کو انجام دینا پڑے گا. ان میں آپ دیکھیے
آغا خنساری کا جو میں نے عرض کیا اس میں بھی ایک جملہ یہی ہے. طلبا کے لیے پوچھا طلبا کے لیے کیا کریں, طلبا کو کیا کرنا چاہیے, طلبا کے لیے کیا نصیحت کریں, کہ تقوی اختیار کرو اور درس پڑھو. لیکن تقوی بھی کیسا ہوگا, جو گناہوں سے بچائے گا. تقوی ایسا نہیں ہوگا جو گناہوں سے نہیں بچائے گا, تقوی ایسا ہو جو گناہوں سے بچائے. اب آئیے نمبر 2, اسی کے ساتھ انہی چیزوں کو بیان کرتے ہیں. مستحبات کو انجام دینا ہے اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچانا. دیکھیں مستحبات کے اپوزٹ کیا ہے, مکروہات. واجبات کے اپوزٹ محرمات. مستحبات کو انجام دینا ہے. دیکھیں مستحبات کو انجام دینا ہے, اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے. ہمارے یہاں کیوں بہت سے ایسے مستحبات, یعنی بہت سے مستحبات جو ہیں لوگ انجام نہیں دیتے, جس کی بنا پر وہ ثواب حاصل نہیں کر پاتے. اور یہاں پر میں ایک قصہ بھی آپ کو بیان کروں. تاریخ واقعہ ہے, کتاب کا نام ہے سیم فرزگان, جہاں تک مجھے یاد ہے. فارسی میں ایک زمانے میں دیکھی تھی, اردو میں پتہ نہیں ترجمہ نہیں ہوا, نہیں معلوم نہیں. لیکن اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ غالباً شہید اول کے بیٹے نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا اور پوچھا, پیغمبر اسلام سے ایک سوال پوچھا. پیغمبر اسلام سے سوال یہ پوچھا کہ پرانے زمانے کے جو علماء تھے, پہلے کے جو علماء تھے, ان میں کرامت ہوتی تھی, آج کل کے علماء میں کرامت ہی کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ سوالات بھی کوئی کرے تو کرتے ہیں, لیکن اس نے, ان کے بیٹے نے کس سے سوال پوچھا؟ رسول خدا سے. پیغمبر کو خواب میں دیکھا, پیغمبر سے سوال پوچھا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ صرف وجہ اتنی کہ پرانے جو علماء تھے ان کے بعد احکام کی 2 ہی قسمیں تھیں. آج جو علماء ہیں ان کے احکام کی 5 قسمیں, بس اتنا ہی سے فرق ہے. آج کے احکام کتنی قسمیں ہیں؟ 5. واجب, حرام, مستحب, مکروہ اور مباح. یہ آج کا. پہلے کے جو علماء تھے ان کے 2 قسم کا, حرام اور واجب. کا وہ لوگ مکروہات کو حرام میں شمار کرتے تھے, مستحبات کو واجب. اور مباح تو کام وہ ہے جو اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ مستحب ہو جاتا ہے, جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ مستحب ہو جاتا ہے. تو کہا کہ پرانے جو علماء تھے ان کے بعد احکام کی صرف 2 ہی قسمیں تھیں, یعنی وہ مکروہات کو, مثلا مکروہ کو کہتے ہیں نہیں انجام نہیں دینا, مثل حرام ہے. مستحب مثل واجب انجام دینا ہے, انجام دینا ہے اسے, اگرچہ مستحب ہے لیکن مثل واجب. تو پتہ کیا چلا کہ تو انسان کے اندر دیکھیں کرامتیں پیدا ہوتی. شہید اول کا قصہ ہے کہ شاید پچھلے ہفتے شاید آیا تھا کہ جو لکھتے ہیں پہلے زمانے میں تو دوات لکڑی سے اور دوات سے لکھا جاتا تھا نا. اگر آپ ایک لکڑی کا جو قلم ہوگا وہ دوات میں اگر ڈالیں گے, انک میں ڈالیں گے تو کتنے لائنیں لکھ سکتے ہیں. آپ نے پرانے لوگوں کو دیکھا ہوگا, وہ شاید انہوں نے اس میں دوات میں ڈالا پھر فوراً لکھا, پھر ڈالا پھر لکھتے تھے. کہتے ہیں شہید ثانی کے لیے مشہور ہے یا لکھا گیا ہے کتابوں میں, ان کے واقعات اہل علم بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ دوات میں ڈالنے کے بعد, انک میں ڈالنے کے بعد 40 لائنیں لکھا کرتے ہیں. یہ کرامت ہے جی, بالکل یہ کرامت. ہاں اچھا یہ کمال بھی ہے, کمال ہے نہیں ہے تو کیسے پہنچے؟ وہی پیغمبر نے ایک فارمولہ بیان کر دیا کہ مستحبات مثل واجبات. آج ہمارے یہاں کوئی کام ایسا ہے کہ بھئی بہت سے کام کا یہ انجام دو, مستحب میں سے چھوڑ دو, کیا فرق پڑتا ہے؟ مستحب تو ہے, واجب تو نہیں ہے نا, چھوڑ دیا. کوئی ایسے کام انجام دینا ہے, مکروہ ہے, مکروہ ہے نا, حرام تو نہیں ہے نا, چھوڑنے میں کیا انجام دینے کا ثواب بھی کم ملے گا, انجام دے دیتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, ثواب بھی کم ملے گا, اس کو چھوڑ دیا. تو یہ وجوہات بنتی ہیں کہ, اور ایک آیت اللہ کا بھی واقعہ ہے کہ جس میں جب وہ دنیا سے جا رہے تھے, وہ اسی کے دن میں کہ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو ان سے پوچھا کسی نے, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی مباح کام کیا ہے, مکروہ کام کیا ہے؟ مکروہ کام. تو مکروہ تو چھوڑو, میں نے مباح بھی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا آپ نے مباح نہیں کیا, مباح تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنے سب کام تو مباح ہیں, یہ تو اپنی ساری زندگی کے. کہاں کی زندگی, لیکن اللہ کے لیے کی. جب اللہ کے لیے کیے ہیں تو وہ مستحب بن جاتا ہے, تو وہ مباح ہی نہیں رہا. تو یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے اس طرح وقف کریں, جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں, تو وہ بات جو ہے وہ مستحب میں تبدیل ہو جائے گا, آپ کو ثواب بھی ملے گا. پھر اس کے بعد آتے ہیں
اچھا اب جو مستحبات کی فہرست آتی ہے اس میں مستحبات میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں ہے کہ نماز اول وقت، نماز تو پڑھنی ہے اول وقت، پچھلے ہفتے واقعہ آ گیا تھا، تین چیزیں جو تھیں ایک شخص کو چاہیے تھیں، تین چیزوں کی کلید ایک ہی چیز تھی، کہا کہ شادی نہیں ہو رہی تھی، میں چاہتا ہوں جلدی شادی ہو جائے، میں بہت مختصر بیان کیا اور پچھلے ہفتے بیان کیا تھا، پھر اس کے بعد کیا کہا ایک اچھا کاروبار اور حج، تو آیت اللہ حسن ناخودی جو مشہد میں تھے انہوں نے ان تین کہتے ہیں مشکل چیزوں کی کلید یعنی تین تالوں کی چابی ایک ہی چابی تھا، ایک ہی چابی چیز تھی، کیا کہا کہ نماز اول وقت میں پڑھو تمہاری تھماؤ، تو وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے بہت کم وقت میں نماز اول وقت میں پڑھنا شروع کی اور تو کم وقت میں ان تین چیزوں کو حاصل کر لی۔ مستحبات میں جب انسان شروع کرے، مستحبات نماز ہے، پھر نماز اول وقت میں ہے، نماز اب یہ البتہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہو، مسجد میں ہو، لیکن یہ جو چیزیں ممکن ہیں تو اس میں اذان و اقامت، یہ تو آپ لوگ کے لیے کہ اذان میں اذان و اقامت، تاکیبات کا پڑھنا، یہ سب چیزیں ہیں تاکیبات کا پڑھنا۔ پھر آ جائیں قرآن، یہ بہت اہم چیز ہے، اپنی زندگی میں قرآن کو آپ پڑھنا روزانہ، آپ دیکھیں روزانہ پڑھنا، کوئی ایک سورہ، کوئی ایک چھوٹا سورہ زندگی روز اپنی زندگی میں رکھ لیں کہ یہ سورہ پڑھے بغیر مجھے سونا، جو چھوٹا سورہ پڑھنا چاہتے 30 آیتوں والا، 40 آیتوں والا، اگر سورہ یاسین ہے تو 83 آیتیں ہیں، بہترین ہے، کہا جاتا ہے کم از کم 50 آیتیں روزانہ کی پڑھی جائیں۔ اب دیکھیں قرآن کی بات آئی تو ایک مثال میں آپ کو دوں، قرآن کرتا کیا کام، یعنی اگر آپ تلاوت قرآن کریں تو ویسے بہت سے فوائد ہیں، انسان کے گھروں کو منور کرتا ہے، انسان کے روایت میں کہ انسان کے قرآن انسان کے گھروں کو منور کرتا ہے، وہاں پہ شیطان پھر نہیں آتا، اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ ایک اور چیز قرآن کی فضیلت میں اور قرآن کے ایک کتاب میں ایک رائٹر نے بہت اچھی مثال دی، آپ کو میں دنیاوی طور پہ ایک مثال دوں، یہ اینک، میری اینک یا آپ کی اینک کیا کام کرتی ہے؟ اگر میں اینک اتار دوں تو مجھے دکھے گا ہی نہیں، دھندلا کیا دکھے گا ہی نہیں، یعنی اینک کا کام کیا ہے کہ اس دور کی چیز کو قریب کر دیتی، اس کو ویژن بڑھا دیتی۔ مائک کیا کام کر رہا ہے؟ آواز کو بڑھا رہا ہے، یعنی اگر مائک نہ ہو تو 50 خواتین سن سکیں گی، مائک ہوگا تو کیا ہوگا؟ 200 خواتین سن سکیں گی، باہر والی خواتین سن سکیں گی۔ مائک آپ نیچے لگا دیں، اسپیکر نیچے لگا دیں تو نیچے کے لوگ بھی سن سکیں گے، اوپر لگا دیں اوپر کے لوگ بھی۔ تو مائک نے کیا کام کیا؟ میری آواز کی جو پاور کہہ لیں، ورز کیا کہتے ہیں اسے، ویژن اس کو بڑھا دیا، ویژن کو بڑھا دیا، اسپیچ بڑھا دیا، سب سے آسان لفظ، یعنی جو 50 خواتین سن سکتی تھی 200 خواتین سن رہی ہیں، 400 خواتین سن رہی ہیں، اسی طرح یعنی یہ کام کس نے کیا؟ مائک نے کیا۔ اسی طرح اینک جو میں اگر اتار دوں تو کچھ نظر نہیں آئے گا، پہن لوں تو اینک نے کیا کام کیا؟ جو دور کی چیز تھی اب مجھے صاف نظر آ رہی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کیا کام کرتا ہے؟ کہا قرآن انسان کے قلب کے ویژن کو بڑھا دیتا ہے، قرآن یہ کام کرتا ہے۔ روزانہ تلاوت قرآن کریں گے تو قلب کے اندر ایک استطاعت، آپ کی وسعت ہو جائے گی، جلدی انسان سمجھنے لگے گا۔ پہلے انسان کن ذہن تھا، جسے کہتے ہیں نا انسان کے ذہن کی صلاحیت کو بڑھا دے گا، اس کو آسان الفاظ میں یہ پڑھ لیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت جلدی نہیں سمجھتے، جیسے حافظے کے لیے بھی کیا جاتا کہ قرآن کی تلاوت کریں، حافظے کے لیے بھی کہ انسان تلاوت قرآن کرے تو حافظہ انسان کا، لیکن جیسے آپ لوگ خواتین مجلس پڑھتی ہیں تو اس میں ایک حافظہ بہت اہم چیز ہے، پڑھتے پڑھتے بھول جائیں گی تو کیا ہوگا؟ بھول جائیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن روزانہ کوئی ایک چھوٹا سورہ، جیسے آج کیا چھوٹا سورہ لینا ہے 30 آیتیں 40 آیتیں والا، جو روز پھر اگر اچھا ہو جائے اور عادت ہو جائے، پھر بڑے بڑے مرجع مجتہد وہی ائمہ کی روایت سے یہی نتیجہ نکالتے ہیں، بڑے اہل علم کے پاس جائیں، منبریوں کے پاس جائیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے اپنی آشنائی پیدا کریں، قرآن کو اپنا دوست بنائیں، قرآن کو اپنا دوست بنائیں، قرآن سے آشنائی پیدا کریں۔ آپ دیکھیں جب انسان زیادہ قرآن پڑھنے لگے گا، عادت ہو جائے گی، تو وہ بہت سی چیزوں میں وہ قرآن کی مثالیں بھی دے گا کہ ہاں قرآن کے فلاں سورہ میں یہ ذکر آیا ہے۔ اگر وہ آہستہ آہستہ اپنے بڑھائے گا، پھر ترجمہ بھی پڑھے گا، تو اس سے بہت ساری چیزیں قرآن سے مربوط چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ کوئی ذکر آئے گا تو کہے گا ہاں صحابہ کرام کا ذکر فلاں سورہ میں آیا ہے۔
فلاں بنی اسرائیل کا ذکر وہ آئے گا تو کہا فلاں سورہ میں آیا. اگر اس نے ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھے بعد میں ایسے سے آتا. تو دیکھیں تلاوت قرآن یہ انسان کی ترقی کے لیے کہتے ہیں کہ بہت اہم کرتا ہے, کمال تک انسان کو پہنچاتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. جو ہم لوگ سے مراد مدرسے کے لوگ, طالب علم, مولانا حضرات, ذاکرہ حضرات, جو مبتدی ہیں پڑھنے والے, یہ ہر شخص چاہتا ہے میں آگے بڑھوں, ہر شخص چاہتا ہے ترقی کروں. تو ترقی کے لیے انسان کو کمال کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی. وہ قربانی یہی ساری چیزیں, انسان واجبات کی ادائیگی کرے, مستحبات کی ادائیگی کرے, حرام سے اپنے آپ کو بچائے, مکروہات سے اپنے آپ کو بچائے. اس کے بعد جو ہے وہ نماز, اگر نماز کی بات ہے تعقیبات, اگر انسان مرتب تعقیبات پڑھے, مستحب نمازیں ہیں, اذان اقامت ہے, قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی دیکھیں قرآن انسان کے بہت اہم ترین کام. میں نے کہا کہ قرآن اگر انسان مرتب قرآن پڑھتا ہے, آپ دیکھیں بڑے آیت اللہ یا اہل ممبر سب جو قرآن سے وابستہ ہیں, وہ یہی کہتے ہیں آپ قرآن کو اپنا دوست بنائیں, قرآن سے آپ کی دوستی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد دعا اور ذکر, اس کا بھی سلسلہ انسانی زندگی میں ہونا چاہیے. دعا اور ذکر, یہ بھی انسان کی زندگی میں پروردگار سے دعا کرتا رہے. ذکر کا کوئی وظیفہ جو روزانہ دعا پڑھنے, آج کی تسبیح جیسے درود کی تسبیح ہے, انسان اس کو پڑھے. اس طرح روزانہ کی تسبیح ہے, کوئی ذکر ہے, انسان اس کو پڑھے. انسان عادت ڈالے کہ میں اپنے آپ کو پابند. بعض اوقات لوگ دیکھیں پابند بناتے ہیں تو پھر کامیاب ہوتا ہے, کبھی کیا کبھی نہیں کیا, کبھی کیا, وہ فائدہ نہیں دیتا. روز انسان اپنے آپ کو پابند بنائے کہ میں یہ کام, یہ ذکر مجھے پڑھنا ہے, یہ دعا مجھے پڑھنی ہے. پھر دیکھیں انسانی زندگی میں تبدیلی آتی ہے, ایسا نہیں آتی, بس شرط ہے کہ وہ تمام شرائط بمرتب ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد ہے توسل اہل بیت, جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیکھیں توسل اہل بیت. ابھی آپ کے سامنے بھی میں نے واقعہ بیان کیا, امام زمانہ کا توسل تھا. اس جناب عباس کا واقعہ میں تھا, اس نے توبہ کے لیے پڑھا, لیکن پہنچا مجلس سے, ذکر عباس نے اس کو ہدایت. تو اب توسل, اب آئیے توسل میں ایک واقعہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا, لیکن چلے بیان کر دیتا ہوں. نجف اشرف کا واقعہ ہے, اور بھی بہت سے واقعات ہیں, لیکن شاید شیخ مرتضی انصاری کا واقعہ ہے. مجھے نہیں معلوم, میں نے تو شاید پتہ نہیں پڑھا, یاد نہیں ہے شاید, لیکن بہرحال توسل کے میں آیا تو ضمنی طور پہ اس واقعے کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں گے توسل کتنا اہم ہے اور انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے. شیخ مرتضی انصاری نجف اشرف میں آج سے تقریباً 150-2 سال پرانے مرجع پشت ہیں. خود ان کے اپنے واقعات بڑے دلچسپ واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ میں اور آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک مرتبہ ان کی زوجہ نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے ایک چادر چاہیے. سنا آپ نے واقعہ یہ؟ نہیں سنا. ایک چادر چاہیے. تو پوچھا کس لیے چادر چاہیے, کیا کام ہے؟ کہا کہ یہ جو بستر رکھے ہوتے ہیں گھروں میں, اس بستر پہ ڈالنی چادر. برا لگتا ہے, مہمان آتے ہیں, برا لگتا ہے, ایک چاہتا ہوں ایک چادر اس پہ ڈال دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں, میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ ہونی چاہیے. نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا, نہیں ہے, کوئی مہمان آیا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس کے پیسے نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد, 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے, مثلا 4-5 مہینے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس پہ چادر پڑی ہوئی ہے. پوچھا تو جا چلے, پوچھا اپنی بیگم سے. آج کے اسلام میں یہ لفظ زیادہ اچھا ہے, کیونکہ آج کے اسلام سے ماڈرن لفظ استعمال ہونے چاہیے نا. زوجہ پرانا لفظ ہے, بیگم, اور زیادہ ماڈرن ہو جائیں گے وائف. جتنے زیادہ ماڈرن الفاظ استعمال ہوں گے وہ زیادہ لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹ پیدا کر سننے میں بھی. خیر, کیونکہ بعض اوقات اصل میں شخصیت کے اعتبار سے جملہ استعمال ہوتا ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں کہ شیخ مرتضی انصاری نے اپنی وائف سے کہا, یہ مناسب نہیں ہے. کہیں شیخ مرتضی انصاری نے اپنی زوجہ سے کہا, شخصیت کے اعتبار سے یہ جملے استعمال ہوتا ہے. خیر, آپ نے پوچھا کہ بھائی میں تو آپ کو پیسے نہیں دیے, یہ چادر کہاں سے آئی؟ کہنے لگے حضور جو آپ ماہانہ دیتے ہیں مجھے, وہ جو بھی دیتے ماہانہ, مثلا اس زمانے میں دیتے ہوں گے 10 درہم فرض کر لیں, تو آپ جو 10 درہم دیتے ہیں ماہانہ, تو میں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچایا, تھوڑا تھوڑا, پونا درہم, آدھا درہم, مطلب بچاتی رہی, آدھا درہم بچاتے, اور تاکہ جب 3-4-5 ماہ گزر گئے تو جو پیسے بچے اس کی میں نے چادر لے لی. تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ 9:30 میں گزارا ہو سکتا ہے.
تو کہا آئندہ تم کو 9.5 ہی ملا کریں گے. اتنے سخت تھے. اور بھی ان کے دلچسپ واقعات ہیں. یہ وہ تھے جو ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر زمانے کا امام مجھے مجتہد کہے گا تو میں اپنی توسیع مسائل دوں گا. ہاں، اور واقعہ ہے تاریخ میں، کتابوں میں ہے کہ وقت کا امام آنے کے بعد امام نے ایک سوال پوچھا، انہوں نے جواب دیا، پھر اس کے بعد پورا طولانی قصہ ہے. پھر امام نے کہا کہ انت مجتہد. پھر انہوں نے جب لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی آیا تھا، لوگوں نے کہا کوئی نہیں آتا. تو پھر اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آنے والا امام تھا اور انہوں نے مجھے یہ سند دی کہ میں مجتہد ہوں. تو انہوں نے وہ توضیح، اس وقت انہوں نے وہ توضیح مسائل. دیکھیں یہ ایسے لوگ گزرے. یہ ہے کمال کہ امام زمانہ نے کہا تو مجتہد ہو، پھر اس کا تو انہوں نے توضیح. یہ ہے کمال کے لیے. اب یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ، نماز شب، یہ کہتے ہیں پڑھا کرتے تھے. جامع کبیرہ کے لیے بہت زیادہ ہے کہ جامع کبیرہ انسان پڑھے. دعائے کمیل، یہ تمام چیزیں دعا اور ذکر میں آ جاتی ہیں، جو میں نے ابھی اس میں نہیں بیان کی کہ دعا اور ذکر میں کیا کیا گیا. جب ان کے واقعات آئے تو ذہن میں آئے زیارت جامع کبیرہ، دعائے کمیل، دعائے توسل، حدیث قصہ. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان مرتب پڑھتا ہے، مرتب جسے کہتے ہیں. زیارت آل یاسین، جمعے کا دن ہے ویسے ہی پڑھے، دعائے عہد ویسے ہی پڑھے. ساری وہ چیزیں کہ جو انسان کو آہستہ 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 ایک مقام تک پہنچاتی. یہ کمال بٹن دبانے سے نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج پڑھا کل میں بہت پتہ چلا میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں اور فلاں دیکھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. تو خیر اب ان کا جو اصل واقعہ بیان کرنا تھا وہ تو میں بیان کروں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے ضمنی طور پہ بیان کیا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو کمال کی اس منزل پر ہے. اب ان کے زمانے یہ جو جس دور میں مجتہد تھے، درس خارج دے رہے تھے، ان کا ایک شاگرد تھا. درس خارج آپ کے علم ہے کہ 10-12 سال انسان پڑھتا ہے پھر درس خارج میں بیٹھتا ہے. اور ان کا جو شاگرد تھا اسے درس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. گیا درس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جیسے آج کل ایسا کہتا ہے سب پورا بلینک ہو گیا، کیونکہ پرانی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، آخری کتاب رسائل مقاصد ہے، کفایہ ہے، وہ کتابوں پر درس خارج ہوتا ہے. مجتہد اپنا درس خارج جو دیتا ہے وہ جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اس کے اوپر اس کا درس خارج ہوتا ہے. اب یہ جب درس خارج میں پہنچے تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا. اب 10-12 سال جو محنت ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. 10-12 سال جو محنت تھی وہ ضائع ہو رہی ہے. اب ایک مہینہ گزرا مثلا کے طور پہ، 10-12-15 دن، مہینہ پر گزر گیا، کچھ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آدمی کیا کرے گا؟ نجف میں ہے تو کیا کرے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ امیر المومنین کے پاس. کہتے ہیں طالب علم گیا، جانے کے بعد اس نے گریہ کیا، مولا سے کہا مولا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مولا میری مدد کیجیے. خوب گریہ کیا، خوب گریہ کیا. کہتے ہیں کہ خواب میں امیر المومنین آئے. خواب میں امیر المومنین آئے اور آنے کے بعد اس کے کان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ سوچیں جس کے کان میں مولا بسم اللہ پڑھے اس کی ذہن کی کیفیت کیا ہوگی. اب جب یہ درس پہ پہنچے تو ان کو درس ایکسٹراڈنری سمجھ میں آنے لگا، بہت زیادہ سمجھ میں آنے لگا. اچھا اب یہ باریک سے باریک اعتراض بھی کر رہے ہیں. اچھا لوگ طالب علم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ اعتراض کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. مثلا روزانہ یہ سلسلہ چلتا ہے کچھ دنوں تک. استاد بہرحال استاد ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. استاد نے دیکھا، روز دیکھتے تھے یہ سوالات کر رہے ہیں، باریک سوالات کر رہے ہیں. استاد بہرحال استاد ہوتا ہے. استاد روزانہ ان کے جوابات دیتے رہے. ایک دن استاد ممبر سے اترے، اس کے قریب آئے، اس کے کان میں ایک جملہ کہا اور چلے گئے. اور آج کے اسلام میں اس کو میں اپنے الفاظ میں تعبیر کریں کہ جو جملے کے بعد اس کا چہرہ اتر گیا. کیا کہا استاد نے؟ استاد نے اس کے کان میں کہا کہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے کان میں پوری سورہ حمد پڑھی ہے. اب سوچ لیں. اب دیکھیں یہ شخصیت ہے کمال کی. شیخ انصاری اس منزل پر ہیں. یہ اگر آپ سوچیں کہ یہ اس سے بڑا کیا کمال ہے کہ امیر المومنین آ کے سورہ حمد پڑھ جائیں، اس سے بڑی کیا انسان کو کمال چاہیے. اب یہ شخصیتیں کیسے پہنچی؟ یہ ان کی اپنی زندگی جن میں یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی یہی ہیں. واجبات کی ادائیگی ہے، مستحبات کی ادائیگی ہے، پھر اس مستحبات میں بھی نماز ہیں، تعقیبات ہیں، دعا ہے، ذکر ہے، قرآن ہے. پھر ذکر دعا میں بھی کون کون سی دعائیں؟ زیارت جامع کبیرہ ہے،
ہر شب جمعہ اگر کوشش کریں دعائے کو میل ہے، حدیث قصہ ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، مطلب وہ ساری چیزیں، یہ وہ سب چیزیں جو انسان اگر اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لیا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ ان کمال کی منزل پہنچے اور یہاں تک پہنچے گا. ایسا نہیں ہے یہ بھی عام انسان ہے، وہ معصوم نہیں ہے یہ بھی. اور ایسے ایک نہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں جو امام زمانہ سے بھی مربوط ہیں، مولا کائنات سے بھی مربوط ہیں، حتیٰ بہت سے دیگر ائمہ سے بھی مربوط ہیں. تو خیر ایک چیز اور رہ گئی آخری، وہ ہے روزہ رکھنا. بس روزہ رکھنا. تو ہم نے آپ کے سامنے تقریباً پچھلے دنوں میں اور آج ان 2 دنوں میں جو ہے وہ اس چیز کو کمپلیٹ کیا، اس موضوع کو. اگرچہ بہت ساری چیزیں اس میں اور بھی آ سکتی ہیں، لیکن لیکچر کی حد تک تقریباً جو لیکچر کا ہمارا ٹائم تھا اس کے اعتبار سے کہ مختصر ہم نے چیزیں اس میں بیان کی کہ اگر انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو کس طرح کمال کو حاصل کرے گا. پہلے کمال کو سمجھے گا کہ کمال کیا ہے. آج کی مثال میں بھی آپ دیکھیں، خود 2 مثالیں آپ کو میں نے دے دی کہ خود شیخ انصاری کی مثال آپ لے لیں کہ خود شیخ انصاری ایک کمال کی منزل پہ پہنچے. یہ کمال ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ خود آئے، اللہ نے سورہ حمد پڑھی، یہ کمال ہے. تو یہ کمال پہ پہنچے تو کیسے پہنچے، یہ ایک سوال ہے. اور آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا کہ انسان اگر ان چیزوں کا انجام دے تو کمال کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. فرج و مطمئن